بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، ویلاگ نمبر ہے 2، آج کا یہ دوسرا ویلاگ ہے اور صفحہ نمبر ہے 6۔ ناظرین، کل سے ہم نے آغاز کیا ہوا ہے اس کتاب کا، جس کتاب کا ٹائٹل ہے عقیدتوں کا سفر، اور اس کے رائٹر ہیں سعید احمد صاحب۔ ناظرین، سعید احمد صاحب جو ہیں یہ ہے مدیر حقیقت کے مدیر ہیں، اور ان کی عمرہ کی روداد ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، عقیدتوں کا سفر۔ کل سے ہم اس کتاب کا آغاز کر چکے ہیں۔ کل کا جو ہیڈنگ تھا وہ یہ تھا دل کی بات، وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ انہوں نے پہلے ٹائٹل کے پہلے صفحے پر لکھا ہے محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے، فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے۔ اور اس کا سیکنڈ ہیڈنگ تھا دل کی بات۔ یہ کل ہم پہلا ویلاگ پیش کر چکے ہیں، آج اس کا دوسرا ویلاگ ہے۔ انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی کہ پوری کتاب ہم آپ کے سامنے رکھیں۔ عقیدتوں کا سفر یہ آج کا ہیڈنگ ہے، ایک جائزہ انہوں نے لیا ہے عقیدتوں کے سفر کا۔ ناظرین، اس کتاب کا نام ہے عقیدتوں کا سفر، اور اس کا ایک جائزہ انہوں نے پیش کیا ہے، آج ویلاگ نمبر 2 میں ہم آپ کے سامنے رکھنے کو جا رہے ہیں۔ سامنے ہے جو اسے لوگ برا کہتے ہیں، جس کو دیکھا ہی نہیں اس کو خدا کہتے ہیں۔ سامنے ہے جو اسے لوگ برا کہتے ہیں، جس کو دیکھا ہی نہیں اس کو خدا کہتے ہیں۔ وفا جس سے کی بے وفا ہو گیا، جسے بت بنایا خدا ہو گیا۔ عقیدتوں کا سفر ایک جائزہ، حرمین شریف کی حاضری کی تمنا ہر مخلص صاحب ایمان کی قلبی آواز ہے۔ وہ اگر معاشرتی یا معاشی حیثیت سے اس قابل ہو تو رخت سفر باندھے، میں کوتاہی نہیں کرتا، اور اگر بے زری اور بے توفیقی آڑے آئے تو تصور کی پرواز کا سہارا لیتا ہے۔ مکہ مکرمہ کے بعد مدینہ منورہ دوسرا حرم ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کا امین، نورانیت کا مرکز اور تجلیات کے ظہور کا منبع ہے۔ اس سرزمین پر رفت افلاق کے مکین حاضری دیتے رہے اور وہ قیامت تک دیتے رہیں گے۔ یہ شہر کرم بھی ہے اور گوشہ مغفرت بھی ہے، اور اس کی حاضری اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار عقیدت بھی ہے۔ تاریخ شاید ہے کہ دونوں حرم مسلمانوں کی عقیدت کا مرکز رہے۔ انسان اس جانب مقناطیس کی طرح کھنچے چلے آتے ہیں، یہاں حاضر ہو کر دیدہ دل کو منور کرتے ہیں، اور اس نورانیت کو سیرت و کردار میں سمو کر واپس لوٹ جاتے ہیں۔ پھر سفر کرنا اور کائنات کا مشاہدہ کرنا انسانی فطرت کا حصہ ہے۔ اسلام چونکہ دین فطرت ہے، اس لیے وہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ سیر فی الارض، یعنی اس سفر کا مقصد میں سیر و تفریح نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نافرمانوں اور گناہگاروں کا انجام دیکھیں اور اس سے عبرت حاصل کریں۔ سفر کے ساتھ اگر عقیدت وابستہ ہو تو سفر کا مزہ دو آتشہ سے 6 آتشہ ہو جاتا ہے۔ ہر مسلمان چونکہ دن میں 5 مرتبہ نماز ادا کرتے ہوئے کعبۃ اللہ کا رخ اختیار کرتا ہے، اس لیے اس کی دلی تمنا ہوتی ہے کہ کاش میں وہیں حاضر ہو کر اپنی کچھ نمازیں ادا کر سکوں۔ اسی طرح وہ نماز اور اس کے علاوہ کئی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجتا ہے، اس لیے وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ دیار حبیب کی زیارت کر لوں اور اس مسجد کو بھی دیکھ لوں جہاں ایک نماز کا ثواب 50,000 نماز کے برابر ہے۔ زمانے قدیم ہی سے ہر زبان میں سفر نامے لکھے جاتے رہے ہیں اور لکھے جاتے جائیں گے۔ ان سفر ناموں نے مسافروں کو اس حوالے سے ٹھوس معلومات فراہم کی ہیں۔ ان سفر ناموں میں مسافر حرم جہاں عقیدت و محبت کے جذبات سے لبریز اپنی تحریر ہمارے لیے پیش کرتا ہے، وہاں دوسرے مسلمان بھائیوں کو اس سفر کی ترغیب دیتا ہے۔ سفر کرنا بہرحال پھولوں کی سیج نہیں ہے، لیکن عقیدت کے اس سفر میں مشکلات اور تکالیف برداشت کرنا بھی باعث ثواب ہے، شاید اسے الفاظ میں پیش کرنا بھی اور زیادہ مشکل ہے۔ بقول مولانا کوثر نیازی مرحوم، اے رہ روان شوق یہاں سر کے بل چلو، اے رہ روان شوق یہاں سر کے بل چلو، طیبہ کے راستے کا کانٹا بھی پھول ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے رہ روان شوق یہاں سر کے بل چلو، طیبہ کے راستے کا کانٹا بھی پھول ہے۔ ہر مذہب میں کچھ نہ کچھ مقامات مقدسہ ہیں اور ان کی طرف سفر کی روایات
عقیدت کے حوالے سے موجود ہے، مگر جو مقصدیت اسلامی سفر میں ہے اور جاذبیت اسلامی مراکز میں ہے وہ کسی اور جگہ نہیں ملتی۔ محترم سعید احمد جو صحافت کی پرخارداری کے راہ رو ہیں اور انہیں اچھی تحریر لکھنے کا سلیقہ بھی ہے، آپ نے سفر عمرہ کے حوالہ سے ایک ضخیم سفر نامہ لکھا ہے، اور خاص کر ظاہرین شوق کے لیے جو وہاں جانے کی تمنا اور تڑپ رکھتے ہیں، آپ نے اپنے سفر نامہ میں صرف سفر کی رویداد ہی نہیں مرتب کی بلکہ ان علاقوں اور ماحول کے حوالے سے ان تاریخی واقعات کو بھی ناظرین کے لیے اس طرح پیش کیا ہے کہ اگر وہ یہ سفر نامہ پڑھ کر اس سفر کی سعادت حاصل کریں تو انہیں سفری مشکلات دور کرنے میں آسانی رہے گی اور وہ ان مقامات و احوال سے زیادہ باخبر ہوں گے۔ البتہ مصنف نے اپنی پیش کردہ معلومات کا ماخذ نہیں بتایا کہ اس حوالے سے ان کے سامنے کون سی مستند کتب پیش نظر ہے۔ البتہ عمرہ ادا کرتے وقت ساری دعاؤں کے سلسلے میں مولانا عاشق الہی بلند شہری کی کتاب العمرہ ان کے پیش نظر رہی۔ اس طرح رہائش اور خاص کر واپسی کا ٹکٹ کے حوالے سے انہیں جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، حکومت پاکستان اور سعودی حکومت کے صاحب اختیار افراد کو اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ ایک طرف مسافر حرم گھر سے دور بے شمار مشکلات سے دوچار ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ اگر اس کا ٹکٹ اور پاسپورٹ واپس نہ ملے تو وہ ذہنی سکون نہ ہونے کی وجہ سے حرمین کی عبادت بھی صحیح طور پر نہ کر سکے گا، جس کے لیے اس نے وقت اور مال کی قربانی بھی دی ہے۔ محترم سعید احمد نے حرمین شریف کے حوالے سے نہ صرف سابقہ تاریخی واقعات حالات اپنی کاری کے لیے پیش کیے ہیں بلکہ موجودہ دور میں حرمین میں جو کچھ اضافے کیے گئے اور جو تبدیلیاں لائی گئیں اس کی مکمل تصویر اور اعداد و شمار کی روشنی میں پیش کر دی۔ میں محترم سعید احمد کو اس سفر سعادت پر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے ذوق و شوق کے صرف اپنی ذاتی تک محدود رکھا، آپ نے اپنے ذوق و شوق کو صرف اپنی ذات تک محدود نہیں رکھا بلکہ اس میں ان قارئین کو بھی شریک کیا جو اب تک اس سعادت سے محروم رہے۔ امید کی جاتی ہے کہ یہ سفر نامہ اب تک لکھے گئے سفر ناموں میں اپنی معلومات اور انداز بیان کی وجہ سے بہت جلد قبول عام حاصل کر لے گا۔ وبیدی التوفیق۔ رائٹر ہیں پروفیسر ریٹائرڈ ڈاکٹر عبدالرشید رحمت، سابق صدر شعبہ ڈی کلیہ علوم اسلامیہ، ڈین کلیہ علوم اسلامیہ، دا اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور۔ ناظرین، یہ ولاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہمارا ولاگ ہوگا عقیدتوں کا سفر، ہیڈنگ ہوگا اس کا۔ ناظرین، آپ کے سامنے میں ولاگ نمبر 2 پیش کر رہا تھا، نیکسٹ ہوگا ولاگ نمبر 3 جو انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کل۔ آج یہ ولاگ یہاں ہی ہم کلوز کرتے ہیں۔ زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے، اپنے چہرے کو چھپانا نہ اے میرے آقا، بعد مدت کے بیمار نے شفا دیکھی ہے، سر جھکائے ہوئے چلتے ہیں وفادار سبھی، جب سے غازی کے زمانے میں وفا دیکھی ہے، میں تو اس ذات کا پڑھتا ہوں قصیدہ یا رب، میں تو اس ذات کا پڑھتا ہوں قصیدہ یارو، جس کی تعریف میں خود ذات خدا دیکھی ہے، اس قدر ظلم و ستم ڈھائے شفا والوں نے، پھر بھی سرکار کے ہونٹوں پہ دعا دیکھی ہے، آج سرکار نے زلفوں کو سنوارا ہوگا تب بھی حاکم نے معطر سی فضا دیکھی ہے، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے۔